अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब के जनाब ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें उन्होंने वाजिया कर दी हैं, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं आखिर उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या कहा है। इसके बाद जनाब नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया है और जिस हाल में आज क्रिकेट टीम है हमारी, या इस हाल तक इस क्रिकेट टीम को किसने पहुंचाया, उस हवाले से जो है वो उन्होंने ट्वीट में बड़ी तफसील से बात की है। उनके ट्वीट को भी एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर जो है वो तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं कि आखिर जो आज हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है। इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं इस्लामाबाद में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक करवाया लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वहाँ हमने एक और मार्की में इंतज़ाम किया, हमें कहा गया कि यहाँ से टीम गुजरती है। हमने एक और जगह पर हॉल किया, वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। ये कोई जलसा नहीं था बल्कि ये एक कॉन्फ्रेंस थी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि चोरी के ज़रिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। कल ये कॉन्फ्रेंस जहाँ भी हो ज़रूर होगी। कल से मुराद यानी आज जो है ये जो ग्रैंड अलाइंस जो होने जा रही है उस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब आज जो है वो ये हर सूरत हो रही है। अच्छा, मेरे पास इसका बड़ा आसान सा हल है, बुरबन में कर ले। पीसी बुरबन के हवाले से कह रहा हूँ, माजी में भी वहाँ पे होती रही है और आप लोग भी वहाँ पे कर सकते हैं और बड़ी इजीली वहाँ पे आपको कोई इशू भी नहीं होगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि माजी में भी होती रही है। और रही बात मीडिया की, तो उनको आप एक आवाज़ देंगे तो आपकी एक आवाज़ पे जो है वो पीसी बुरबन पहुँच जाएगी, तो इतनी कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है और उसके अंदर कहा गया है कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बगैर बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरे सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती है। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है सिवाय इसके कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेर साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई जिसमें खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया था जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी देने के मजाज है। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के ख़िलाफ़ होती है, अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात करके और असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए उसे पार्टी से निकाला गया है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो है वो अब मामला बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो गया। अब खान साहब ने डायरेक्टली भी ये कह दिया है, ऑल दो ये उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है, पता नहीं यही एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड यही उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही है शेर अफजल मरवत को। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के भी ज़हन में यही है कि खान साहब यू टर्न लेने के हवाले से माजी में भी बड़े मशहूर रहे, हो सकता है यू टर्न ले लें। और दूसरी बात ये जो क्रिकेट की कह रहे हैं ना, इसके ऊपर ज़रा आ जाए थोड़ा सा। नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया, पहले वो ट्वीट आपके साथ शेयर करते तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उन्होंने लिखा कि द नेशन इज़ जस्टिफाइबल एंग्री द क्रिकेट फ्रेटर्निटी सेज पाकिस्तान हैज़ हिट रॉक बॉटम। How come a cricket team that was once number 1 in T20s 2018 and Test in 2016 and ODI 1990 and 1996, which won the World Cup in 1992 and Champions Trophy in 2017, is today equated with Zimbabwe? उन्होंने कहा कि एक टीम जिसके नंबर्स आप देखें कि एक दौर में वो नंबर 1 रही है T20 में, टेस्ट में, वनडे में, और एक दौर में वर्ल्ड कप जीता है, एक दौर में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, आज उसका मवाजना जो है वो जिम्बाब्वे के बराबर किया जा रहा है। The downfall started in 2019 when a new management under a new PM pattern changed the domestic cricket structure. उन्होंने कहा कि ये जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है ये 2019 में हुआ है जब नई मैनेजमेंट आई है
نیا پی ایم آیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک پورا اسٹرکچر ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس کنٹینیو. انہوں نے کہا کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ بڑھتی رہی. کنٹراڈکٹری پی سی بی پالیسیز بیکیم دی نارم. فورن کوچز ور ہائرڈ اینڈ سینٹ پیکنگ. انہوں نے کہا کہ فورن کوچز ہائر ہوتے رہے, انہیں دوبارہ بھیج دیا جاتا تھا. سلیکٹرز ور ومسکلی نامینیٹڈ. اولڈ ڈسکارڈز ور ریکروٹڈ ٹو مینٹور اینڈ مینیج. جو پرانی کارتوسوں کو جو ہے وہ دوبارہ ہائر کیا جاتا تھا. فائنلی پلیئرز پاورز کلیش آف کیپٹن ایگوز اینڈ گروپنگز ان دا ٹیم کیم ٹو پریویل اوور فمبلنگ مینجمنٹ. The horrible result is before us. We can certainly restore our cricket fortunes if we recognize the nature of the problems and marshal the integrity, experience, knowledge and professionalism required to do the job. انہوں نے کہا کہ جی اب بھی جو ہے وہ ان ماحول کو یا اس کرکٹ ٹیم کو بہتر کیا جاتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ہم جو ہے وہ پروفیشنلزم طریقے سے جو ہے وہ کام کریں. اچھا, یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا نجم سیٹھی صاحب نے, کسی حد تک درست ہے. جب خان صاحب کا دور آیا تھا, جو ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک اسٹرکچر چینج کیا گیا تھا, وہ کسی حد تک بات تھی کہ تب سے جو ہے وہ کرکٹ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. لیکن اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر جو پلیئرز ہیں ان کی گرومنگ اس طرح سے نہیں کی جاتی, ان کو جو ہے وہ ٹرین ہی انڈر 19 میں اس طرح سے نہیں کیا جاتا, یا ان کا مائنڈ سیٹ ہی اس طرح سے پریپیئر نہیں کیا جاتا, وہ جو ہے وہ جدید کرکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ چلا سکیں. اس کی مثال میں آپ دیتا ہوں کہ آج کل کرکٹ جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ اسکوپ شاٹ 2009 میں جو ہے وہ دلشان نے مارا تھا, تو اس وقت جو ہے وہ بڑی واہ واہ ہوئی تھی کہ دلشان نے جو ہے وہ اسکوپ شاٹ انٹروڈیوس کیا تھا. لیکن اگر آج کی آپ ماڈرن کرکٹ میں دیکھیں تو آج ہر کرکٹ ٹیم میں, مطلب آسٹریلیا, انگلینڈ, جوس بٹلر اسکوپ شاٹ کے اوپر بڑے ماہر ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کیا ہے, جیسے جیسے ماڈرن ڈے کرکٹ چینج ہوتی رہی ہے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. لیکن ہمارے پلیئرز وہی پرانی سوچ کے ساتھ آتے ہیں, اسی پرانی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آج بھی کھیل رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو, ہمارے پلیئرز نے بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی, یا جو ہے وہ بدلنا چاہ ہی نہیں رہا. بہت سی وجوہات اس کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کسی حد تک کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ پی سی بی کو چینج کیا جاتا تھا. لیکن جہاں تک بات رہی رمیز راجہ صاحب کی جو کہ یہ کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کوئی اچھا کھلاڑی ہے وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسے نہ پتہ ہو. ایک اچھا بالر, ایک اچھا بیٹسمین, ایک اچھا فیلڈر, ایک اچھا کیپٹن جو ہے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا, خواہ وہ کوئی بھی ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ سارے ہی ہیں. ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر پی سی بی ہمارا چینج کر دیا جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے میڈیا سے باہر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی عمران سے کہا ہے کہ ہر بندہ آپ پر بات نہ کرے تو بہتر ہے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, آپ سب کے سورسز ہوتے ہیں. ایک خبر ڈسٹریکشن کے لیے آپ نے نکال دی کہ عمران خان بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں, تو اس پر وہ ہنس رہے تھے. میں نے کہا کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, باہر آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. شکر ہے عمران خان کے اپنے بچوں سے بات ہوئی تھی ہفتے والے دن, اس لیے میں نے بچوں سے پوچھ لیا تھا, تو یہ اب تو ہمیں تسلی ہو گئی. یہ انہوں نے کہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت یہ ٹویٹ ہوا تھا اسی وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے بات کروا دی گئی ہے, یہ بھی خبر آئی تھی. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتا دیں گے, اور ان کے جو بچے ہیں وہ اپنی پھوپھیوں کو بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں. اور وہی ہوا کہ انہوں نے فون کیا تھا اور جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا. یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مہر شرافت علی ماضی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں دے چکے ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی حد تک جو ہے وہ یہ باتیں درست ہیں. اب خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو, سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے تسلی بھی دی ہے. آگے انہوں نے کہا, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی قاسم خان سوری, ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ جی قاسم خان سوری بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ قاسم خان سوری تو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کو کیسے پتہ چلا. یہی بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں, مطلب تو تعداد بڑھ گئی ہے, یہ لوگ جو لوگ باہر ہیں یہ جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا سچویشن کیا چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب احتجاج وغیرہ چل رہے تھے تو یہ لوگ باہر سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے. میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتہ اور گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, صورتحال کیا بنی ہوئی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے, ان کو نہیں پتہ. یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے, اور باہر کے احتجاج میں بھی جہاں پر گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی وہاں پہ خود بھی نہیں شرکت کرتے, لیکن آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے, یہ صرف اپنے چینل چلا رہے ہیں, ان کو اور کچھ نہیں ہے, اور بیٹھ کے منجن بیچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کے علاوہ جناب مہر شرافت علی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے جو ہے ایک ٹویٹ بھی کیا, بلکہ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن بالکل جھوٹ نکلی, اور میں اپنی اس انفارمیشن کے جھوٹ ہونے پر میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو.
میں نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا، مجھے جو انفارمیشن ملی میں نے وہی بتائی۔ یہ خبر جس بندے نے دی اس نے پہلے بھی 1-2 خبریں دی تھی اور وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ اچھا یہ جو لعنت آپ دے رہے ہیں نا، آپ ہی دے رہے ہیں، یہ اس بندے کو بھی ایک دے دیں آپ۔ اور اسی اعتماد کی وجہ سے میں نے خطرے سے قوم کو آگاہ کیا۔ میں نے کبھی بھی اپنی غلطی پر ڈٹ جانے والا انسان نہیں، غلطی کا احساس ہے، اس لیے پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور ہاں، گنڈا پور والی گندی گالیوں سے اجتناب کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طنز بھی کر دی ہے، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ محسن نقوی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس میں وہ بیسیکلی دبئی کے اندر میچ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ جو ہے وہ رولز رائس سے اترے۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو رولز رائس ہے یہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی ہے، اور اس کے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں کہ کس وجہ سے ہے، چونکہ اس کا نمبر جو ہے وہ 555 ہے۔ اگر ملک ریاض کی پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے نمبرز بھی جو ہے وہ 555 ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ گاڑی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ صرف 555 کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب کی ہے۔ مطلب آپ فرق دیکھیں، اس کے اندر ایک فرق بہت بڑا، اس کے جو الفابیٹک نمبرز ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دبئی میں رہنے والے بندے کا اگر آپ صرف اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں وہ گاڑی چل رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا نمبر 555 ہے تو ملک ریاض کے، تو پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ لوگ جو ہے وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کرٹیسزم اور بہت سی چیزوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے، جو موجودہ ٹیم کی حالت ہے یا جو پاکستانی ٹیم کی کنڈیشنز ہے اس کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں محسن نقوی صاحب کو، دیٹس فائن، لیکن آپ جھوٹ بولیں یا جھوٹی خبر دیں، یہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کو نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کرٹیسزم کرنا ہے تو آپ صحیح باتوں کے اوپر کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک بندے کو اگر کرٹیسائز کرنا ہے تو 100 طرح کی باتیں، آپ کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگ جھوٹی خبریں دیں۔ جھوٹ کے کبھی بھی میں حق میں نہیں رہا، لیکن یہ ظاہری بات ہے جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ ولاگز بھی پڑکائے ہوئے لوگوں نے، مطلب پورے ولاگز بیٹھ کر دیے اس ویڈیو کے اوپر۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، افسوس کی بات ہے۔ تو یہ جناب اب تک ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ کے بعد۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔